السلام علیکم جی، میرا نام نصر اللہ عدیل ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں NUA۔ آج کے میرے مہمان ایک سیاستدانوں سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ ہمارے ملک کے سیاستدان ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ خدمت جو میں انورٹڈ کاماز میں رکھ رہا ہوں۔ آج کے جو میرے سیاستدان ہیں یہ پچھلے 25 سال سے سیاست سے وابستہ ہیں۔ 5 مرتبہ یہ قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، 3 مرتبہ یہ منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اچھا، پہلے تو یہ بتائیے کہ سیاست میں کیسے آپ آئے؟ وہ بات یہ ہے کہ پڑھنے لکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی ہمیں، نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا۔ اسکول میں گپیں مارنی، دوستوں کے ساتھ بھاگ جانا اسکول سے، کوئی کام نہ کرنا۔ پیسے کی کمی نہیں تھی، ریل پیڑ تھی پیسے کی۔ تو دیکھا گھر والوں نے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، یہ تو کوئی افسر شفسر تو نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا چلو اس کو سیاستدان بنا دیتے ہیں، تو اس طرح سیاست میں آ گئے۔ آپ کی اس بات سے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جاہل ترین اور بالکل جو عقل سے عاری لوگ ہوتے ہیں، جن کو کچھ کرنا نہیں آتا، وہ لوگ سیاست میں آتے ہیں۔ کیا صحیح ہے؟ یہ تو میری انسلٹ تو نہیں کر رہے ہو کہیں؟ جی بالکل نہیں، میں آپ کی انسلٹ نہیں کر رہا، بلکہ وہی کہہ رہا ہوں جو آپ نے دہرایا ہے۔ جب ملک کو چلانے والے جاہل ہوں گے، وین کے بغیر ہوں گے، تو پھر یہی ہوگا جو آج ہے۔ ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے، رکے ہوئے ہیں۔ اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ اور دیکھو تمہارے سامنے 3 دفعہ کا منسٹر بیٹھا ہوا ہے، زبان کو کنٹرول کرو۔ وہ میرا کوئی گارڈ باہر سے آ گیا نا تو اس کی ایک پونٹنی سمجھتے ہو، تم نے برداشت نہیں کر رہی۔ کنٹرول یور ٹنگ۔ میں نے کیا غلط کہہ دیا؟ سچی تو بولا ہے، بلکہ دہرایا جو کچھ آپ نے کہا مجھے، جو آپ نے بتایا مجھے۔ چلیے دیکھیے، 74 سال ہو گئے ملک کو بنے ہوئے، کتنی حکومتیں آئیں، کتنے سیاستدان آئے آپ جیسے، لیکن کسی نے بھی ملک کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یو ایگری؟ اور 74 سالوں سے یہ ملک چل رہا ہے نا، اگر چل رہا ہے، رکا نہیں ہے، آگے بڑھ رہا ہے، تو ملک ترقی کر رہا ہے نا۔ تو اس کے پیچھے کون ہے؟ ہم سیاستدان۔ اور یہ سیاستدان ہی تو اس ملک کو چلا رہے ہیں جو یہ ترقی کر رہا ہے۔ آپ کے خیال میں ملک چل رہا ہے اور ترقی بھی کر رہا ہے؟ اگر آپ اس کو ترقی کہتے ہیں اور ملک کا چلنا کہتے ہیں تو آپ کو شرم آنی چاہیے۔ دیکھو تمہیں پھر میں کہہ رہا ہوں، تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کرو میرے ساتھ۔ میں منسٹر 3 دفعہ رہ چکا ہوں، بار بار تمہیں بتانا پڑ رہا ہے۔ دیکھیے، عام آدمی بھوکا مر رہا ہے، چھت نہیں ہے اس کے پاس، اس کی اجرت نہیں بڑھ رہی ہے، پیسے نہیں ہیں، وہ فاقے کرنے پر مجبور ہے، اور آپ اسے ترقی کا نام دے رہے ہیں۔ ویسے ہی تم مسٹر جذباتی ہو رہے ہو۔ وہ جو خود کم کوس ہو، وہ جو کام نہ کرنا چاہے، وہ ترقی کیا کرے گا؟ اور یہ لوگ خود ہی نہیں ترقی کرنا چاہتے، آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ ورنہ تم نے شہروں میں دیکھا نہیں ہے، شہروں میں بھی یہ لوگ جو ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی، بیریا ٹاؤن اور اس طرح کی بڑی بڑی سوسائٹیوں میں، قیمتی سوسائٹیوں میں رہتے ہیں، اب بڑے بڑے کار ہیں ان کے، بڑی بڑی گاڑیاں ان کے ساتھ، عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ محنت کر رہے ہیں،
وہ یہ محنت ہی نہیں کرنا چاہتے. آپ کو پتہ ہے کہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں جو اتنی قیمتی سوسائٹیوں میں رہتے ہیں، بڑے گھروں میں رہتے ہیں، وہ کتنے فیصد ہیں؟ وہ 2% لوگ بھی نہیں ہیں بھیا. اور باقی 98% لوگ کہاں ہیں؟ ان کو تو کچھ دینے کی بجائے آپ نے ان سے چھینا ہی چھینا ہے. ہر 5 سال بعد جو بھی آتا ہے ان سے کچھ نہ کچھ چھین لیتا ہے. اور سیاستدانوں نے کیا چھینا ہے کسی کا؟ کیا چھینا ہے؟ کیا چھینا ہے؟ آپ اور آپ جیسے سینکڑوں سیاستدانوں نے میرے ان ملک کے لوگوں سے خواب چھینے ہیں، امید چھینی ہے، روشنی چھینی ہے، ان سے زندہ رہنے کی خواہش چھین لی ہے. اور جب کچھ یہ سب کچھ چھن جائے کسی سے تو پھر وہ زندہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ چلتی پھرتی لاش ہے. آپ نے یہی تو بنا دی ہے اپنے لوگوں کو. وہ اب اتنے بھی خوفناک حالات نہیں ہیں ملک کے جتنے تم پیش کر رہے ہو. حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، سب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. معاف کیجیے گا، سب کے حالات بہتر نہیں ہو رہے ہیں، صرف آپ کے اور آپ جیسے ہزاروں سیاستدانوں کے اور طاقتور لوگوں کے اثاثے بڑھ رہے ہیں، حالات بہتر ہو رہے ہیں، ان کی فیملیوں کے حالات بہتر ہو رہے ہیں. ہر 5 سال بعد آپ کے اثاثے بڑھ جاتے ہیں، آپ کے گھروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، بینک بیلنس بڑھ جاتا ہے، پیٹ بڑھ جاتے ہیں، آپ کے سب کچھ بڑھ جاتا ہے. اور وہ جس کے ووٹ کی طاقت سے آپ اسمبلی میں پہنچتے ہیں، اس کے اثاثے بیچارے کے دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں. وہ اپنے اثاثے بیچتا جا رہا ہے، اپنے بچے کی فیس نہیں دے پاتا، اپنی زمینیں بیچ دیتا ہے، اپنی عزت نفس بیچ دیتا ہے، اور بعض اوقات تو اپنے گھر کی عزت بھی بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. نہیں کچھ دیا ہے آپ نے اسے. وہ ہمیں بھی پتہ ہے، وہ ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، ہم کو باہر کی دنیا سے نہیں آئے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا، آپ اس ملک میں رہتے ہیں. چلیں یہ بتائیے آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ کیا پوچھا؟ بچے؟ ہاں، 1 منٹ جا رہی ہے، کال آ رہی ہے میری ذرا. ہلو. ہاں. کیا بتایا؟ 10 کروڑ؟ اور یہ تو اونٹ کے منہ میں جیرے والا حساب ہے. ہاں، وہ ایسے مت کرو، میں آپ کو بچہ نہیں ہوں کل کا. اور دیکھو بات سنو میری، 2 ارب کا ٹھیکہ ہے یا 2 ارب کا، تو اس میں کم از کم 50 کروڑ روپے مجھے ملنے چاہیے. اور یہ سارے میرے نہیں ہیں، اور اس منسٹر کو بھی دینے ہیں نا جو جس کا یہ محکمہ ہے. بات کو سمجھا کرو. اگر اتنے کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے پاس ٹھیکیدار اور بھی ہے. لمبی بات نہیں، 50 کروڑ. ہاں، کیا پوچھ رہے تھے تم؟ آپ کا یہ 1 منٹ کا ٹیلی فون جو ہے یہ ساری کہانی سنا چکا ہے کہ آپ سیاست میں کیوں آئے. چھوڑیے، چلیے میں نے اصل میں آپ سے پوچھا تھا آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ وہ بچے میرے الحمدللہ بچے میرے باہر پڑھ رہے ہیں. 2 بچے میرے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، ایک بیٹی اور بیٹا جو ہے وہ انگلینڈ میں پڑھ رہے ہیں. اپنے بچوں کو آپ اپنے ملک میں کیوں نہیں پڑھاتے؟ سب بڑے لوگوں کے بچے باہر پڑھتے ہیں، تو اپنے ملک میں کیوں نہیں پڑھاتے انہیں؟ اور یار پڑھ تو ادھر بھی سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہاں کا لیول ذرا، ہاں تمہیں تو پتہ پڑھے لکھے آدمی ہو، وہاں کا لیول ذرا کچھ اور ہے. ہاں، لیول کا ہی تو مسئلہ ہے، اور آپ اس ملک کا لیول اوپر اٹھانا نہیں چاہتے کہ کہیں ایرے گہرے نتھو خیرے جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے
प्रिंसेस और प्रिंसेसेस को पढ़ना ना पड़ जाए। आप चाहें तो लेवल ऊपर हो सकता है। और देखो तुम बात को वैसे ही बढ़ा रहे हो। वो हम सियासतदान किसी को रोकते हैं? वो जो चाहे अपने बच्चों को बाहर ले जाए, भेज दे और पढ़ाए अपने बच्चों को बाहर। सियासतदान साहब, लाखों करोड़ों लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को बाहर भेज सकें और उस म्यारी इदारों में पढ़ा सकें। लेकिन आप जैसे सियासतदान जो कि मुल्क की तकदीर बदलने के लिए असम्बली में जाते हैं, अगर उनके सीने में यहाँ सच्चाई, दर्द और सिंसेरिटी हो तो यकीनन यहाँ भी वही मेयार मिल सकता है मेरे बच्चों को। और मेरे और आपके बच्चे एक ही स्कूल में, एक ही कॉलेज में, एक ही यूनिवर्सिटी में बैठकर पढ़ सकते हैं, मगर यहाँ इंसानियत हो तो। ओए हम अपने मुल्क के लोगों में ही रहते हैं, हमारी जड़ें इधर ही हैं। और मैं हर हफ्ते अपने हलके जाता हूँ, खाना पकाता हूँ खुला, और उन लोगों के साथ बैठ के खाता हूँ। सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के लिए कि एक दिन गए उनके साथ, उनको खाना खिला दिया, और वो भी सादा लोग हैं, खुश हो जाते हैं। दिखावा। वो इसमें दिखावे वाली कौन सी बात है यार? वो अपने हलके जाता हूँ, उनके काम करवाता हूँ, उनकी खिदमत करता हूँ, उनकी गली पक्कियाँ करवाता हूँ। एक तो 70 साल से हमारी गलियां पक्की नहीं हो रही, और हमारी सियासत जो है इन गलियों के गिर्द ही घूम रही है। और अवाम भी क्या सादा है कि वो भी इसी चक्कर में पड़े हुए हैं, और आप जैसे हजारों लोगों का दाव लगा हुआ है। दाव। और देखो मिस्टर, तुम गलत बात कर रहे हो। और ये लोग मुझे वोट क्यों देते हैं? मैं उनकी खिदमत करता हूँ, काम करता हूँ उनका, इसलिए मुझे वोट देते हैं। खिदमत तो सिर्फ आप अपनी कर रहे हैं, और अपनी फैमिली की, अपने दोस्तों की, और किसी की खिदमत नहीं कर रहे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इन लोगों को, ये लोग जो आपको वोट देते हैं, जो एक लंबी तान के लंबे अरसे से सोए हुए हैं, और जिनको आपने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, जिस दिन जाग गए तो फिर याद रखिए आप इस मुल्क में नहीं रह पाएंगे। आप भी वहीं जा बसेंगे जहां आपके बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं। आपके आने का शुक्रिया। नाज़रीन, आपने एक सियासतदान का इंटरव्यू सुना। मकसद ये था आपको आईना दिखाना। बहुत सारे लोग तो जानते भी हैं जो कुछ हो रहा है। कब तक हम 500,000 रुपये लेके आए, एक वक्त का खाना खा के अपने वोट को बेचते रहेंगे, और अपनी गलियों को पक्का कराने के चक्कर में अपनी जिंदगी का सौदा करते रहेंगे? अपनी सोच को बदलिए और अपने हक के लिए सोचिए, कोई बड़ा कदम उठाइए, दयानतदार लोगों को मुंतखब कीजिए। वो हैं आपके दरमियान, ये नहीं कि सब लोग कचरा हैं, नहीं, बहुत अच्छे लोग भी यहां मौजूद हैं। लेकिन ऐसा अगर आपने ना किया तो ये ख्वाबों के सौदागर आते रहेंगे, आपको लूटते रहेंगे, और आपकी जिंदगी इसी अजाब में चलती रहेगी। इजाज़त चाहता हूं। खुदा हाफिज़।